بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا مرزا اکثر اپنے ویڈیو بیان کے اندر یہ کہتا ہے چاچا جی چاچی گئی۔ اس پر مولانا عمران صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جس کا عنوان یہ تھا کہ ابو جی امی گئی۔ میں مولانا عمران صاحب کی خدمت میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ابھی ہاتھ ہلکا رکھا ہے، بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ابو جی امی گئی، امی تو گئی ہی گئی، لیکن اب مرزا جی مرزائن بھی گئی۔ جی مرزا جی مرزائن بھی گئی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب آپ کے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مرزا جی مرزائن بھی گئی؟ جی ہاں مرزا جی مرزائن بھی گئی۔ دلائل آپ میرے سنیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ مرزا جی کی مرزائن گئی یا مرزا جی کی مرزائن نہیں گئی۔ چھوٹے مرزے نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا الامداد رسالہ وہ اپلوڈ کیا۔ اس کے ساتھ ٹائٹل لگایا کہ تھانوی صاحب کا دعویٰ نبوت۔ دعویٰ نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے اکثر چھوٹے مرزے کے بیانات کے اندر یہ بات سنی ہوگی کہ ان کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں۔ اب کلمے پڑھوانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا۔ اچھا، اس کے ساتھ چھوٹا مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو شبلی دجال ہو، چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد قادیانی دجال ہو۔ خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو۔ گویا کہ چھوٹے مرزے کے نزدیک قادیانی جو ہیں یہ شیطانی اولاد ہیں چشتی، شبلی اور تھانوی دجال کی۔ اور چھوٹے مرزے کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے نزدیک تو چاہے شبلی دجال، قادیانی دجال، تھانوی دجال، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سب کے بارے میں ایک ہے کہ سب پر ایک ہی قانون لگنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک تو چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال کے کلمے کا دفاع کرنے والا ہوگا یا تھانوی دجال کے کلمے کا دفاع کرنے والا ہوگا، سب کے سب ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ ان سب کے اوپر جو ہے وہ وہی قانون لگنا چاہیے۔ ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ گویا کہ چھوٹا مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ان کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا چاہیے۔ اب مرزا کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ نبوت بھی کیا، اپنے نام کے کلمے بھی پڑھوائے، اور قادیانی ان کی شیطانی اولاد بھی ہے، اور چھوٹے مرزے کے نزدیک ان سب پر ایک قانون لگنا چاہیے قادیانیوں والا، جیسے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے تو ان کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا چاہیے۔ اب میرا سوال چھوٹے مرزے کے اسٹوڈنٹ سے ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھیں، اور دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ یہ بتائیں، ایک شخص دعویٰ نبوت بھی کرے، اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوائے، اور قادیانی ان کی شیطانی اولاد بھی ہو، اور چھوٹے مرزے کے نزدیک ان سب پر ایک ہی حکم لگنا چاہیے، ایک ہی قانون لگنا چاہیے، تو پھر کیا آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ کیا اس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھیں گے؟ مسلمان سمجھنا تو دور کی بات ہے، آپ ایسے انسان کو انسان بھی نہیں سمجھیں گے کہ جو ختم نبوت کا ڈاکو ہو۔ دیکھیں میرے نزدیک مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے، اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے کے بعد وہ قادیانی ان کی شیطانی اولاد بھی ہو، میں کہوں گا ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ امت مسلمہ کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن چھوٹا مرزا اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ گولیاں کرواتا ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے۔ تو گویا کہ چھوٹے مرزے کے اسٹوڈنٹ پہ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، اپنے گرو کی یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، وہ کہیں گے واقعتاً جو شخص ختم نبوت کا ڈاکو ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن چھوٹا مرزا کیا کہتا ہے یہ بھی سن لیں۔ مسلمان سمجھ رہا ہے پھر وہ بریلوی نہیں ہے، وہ میرے اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ اس پلانٹ ارتھ پہ میں ہی ہوں جو ان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو برے طریقے سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اس پلانت ارض پر میں اکیلا ہی ان کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو گویا کہ چھوٹا مرزا یہ کہہ رہا ہے نبوت کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا ہے، اپنے نام کے کلمے بھی پڑھوائے ہیں، اپنے نام کے کلمے پڑھوانے کے بعد قادیانی ان کی شیطانی اولاد بھی ہے، ان پر قانون بھی ایک لگنا چاہیے، لیکن جی میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ چھوٹے مرزا صاحب آپ ان کو کیوں مسلمان سمجھتے ہیں؟ مبارک ثانی کیس کے اندر جو اپنا موقف انہوں نے ریکارڈ کروایا اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس موقع بھی تھا ان قادیانیوں کے جو قرآن ہے تحریف شدہ، یا جو ان کے قرآن کریم تحریف شدہ ہیں، میں بتلاؤں ہاں ان کے تحریف شدہ قرآن کریم میں دنگا فساد کروا سکتا تھا۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں یعنی یہ جو قادیانیوں کی تفسیر کی غلطیاں تو بتاؤں جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے قرآن کے تراجم کے اندر تحریف کی ہوئی ہے، بالکل تحریف کی ہے، وہ میں ایک ایک کر کے دکھاؤں، اور ان کے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے مناظروں میں دفاع کیا، اور ان کے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں
ان واقعات کو کوٹ کیا ہوا ہے، یہ کر کے تو میں پورا دنگا فساد کھڑا کر سکتا تھا۔ چھوٹے مرزا صاحب بسم اللہ کریں، آپ آگے پڑھیں۔ اس کی وجہ آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ جب ختم نبوت کے رائٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، بقول آپ کے کہ قادیانی ان کی شیطانی اولاد ہے، ان سب پر ایک قانون لگنا چاہیے۔ غلام احمد قادیانی کو گھسیٹ کر لائے تھے علماء عدالت کے اندر، آپ ان علماء کو گھسیٹ کر لے کر جائیں عدالت میں، کیونکہ ختم نبوت کے رائٹس آپ کے پاس ہیں، اور ختم نبوت کے رائٹس ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ان کو عدالت کے اندر نہیں گھسیٹیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مبارک ثانی والے کیس کے اندر چھوٹے مرزا نے یہ بھی کہا کہ یہ لولی پاپ لے کر خوش ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور ابھی یہ جو لے کے لولی پاپ راضی ہوئے ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتا۔ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فیصلہ تو قادیانیوں کے حق میں ہوا اور ان کو لولی پاپ دے کر انہوں نے خوش کر دیا ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب انہوں نے دیا یا نہیں دیا، میں اپنے چینل کے اوپر ویڈیو لگا چکا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے جو قاضی عیسیٰ فائز صاحب سے مدلل گفتگو کی، وہ بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا نے سنی۔ لالی پاپ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دیا ہوا ہے، وہ کیسے؟ ایک شخص ختم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے، آپ کے نزدیک وہ قادیانی ان کی شیطانی اولاد ہے، آپ کے نزدیک ان سب پر ایک قانون لگنا چاہیے، اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس پلانٹ ارتھ پہ میں ہی ہوں جو ان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، ان کو لالی پاپ دے رہے ہیں۔ ایک فتویٰ کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کے ڈاکو کو مسلمان سمجھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ فتویٰ آپ ذرا پڑھ لیں۔ عنوان: جھوٹے مدعی نبوت کو مسلمان یا ولی سمجھنے اور اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے کا حکم۔ کسی بھی کذاب مدعی نبوت کو نبی، ولی یا مسلمان کہنے والے کا حکم کیا ہے؟ کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے قائم کردہ تنظیموں کے زیر اہتمام پروگرام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو اپنا پیر و مرشد کہنا یا خود کو اس کا خلیفہ، نائب یا قائم مقام کہنے والے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ کفری عقائد سے آگاہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والے کے متعلق اسلامی شریعت کیا حکم ہے؟ اب جواب سنیں۔ واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا شخص اور اس کے تمام پیروکار جو اس سے ولی سمجھیں، اپنا پیر و مرشد مانیں یا خود کو اس کا خلیفہ کہیں، یہ تمام لوگ کافر، بدترین گمراہ اور جھوٹے ہیں۔ بالکل الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ چھوٹے مرزا سے سوال یہ ہے کہ چھوٹا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نرم گوشہ رکھنے سے مراد، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ انہیں مسلمان سمجھتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب میرے پورے دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹے مرزا صاحب کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، یہ قادیانی ان کی شیطانی اولاد ہے، ان سب پر ایک حکم لگنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے کہ دعویٰ نبوت کرنے والے کو اگر کوئی شخص مسلمان سمجھتا ہے تو وہ خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص خود اسلام سے خارج ہو جائے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ مرزا جی مرزائن گئی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیاں کھیت۔